الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ محترم حاضرین، آج ہم سورۃ النساء پر سرسری نگاہ ڈالیں گے۔ یہ سورت بھی مدنی ہے، جس کی آیتوں کی تعداد کل 176 ہے۔ اس کے دو نام ہیں، ایک تو مطلقاً سورۃ النساء، نساء کے معنی خواتین ہوتا ہے، امرأتن کی جمع اس کے لفظ سے ہٹ کر نساء یعنی عورتیں۔ اسے النساء الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے، بڑی خواتین، یعنی النساء وہ نساء جو بڑی صورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورۃ الطلاق کو جو 28ویں پارے میں ہے، اس کو اس کے مقابلے میں النساء القصریٰ کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹی سورہ نساء۔ دونوں میں فرق کے لیے اس کو النساء الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس نام کی مناسبت کیا ہے؟ سورہ نساء، مناسبت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام اور اس کے مضامین کے بیچ میں سماج اور معاشرے کے ایک کمزور طبقے کا تذکرہ کیا، اس سے شروعات کی، تاکہ سماج میں جو طبقہ حاکم ہے، صاحب اختیار ہے یا ذمہ دار ہے، وہ عدل و انصاف اور رحمت و شفقت کا معاملہ اپنے گھر سے شروع کرے، کیونکہ ہر گھر میں خواتین ہوتی ہیں، تو اپنے گھر سے جب حقوق کی ادائیگی اور انصاف کے تقاضوں کی تکمیل کرے گا، تو اب آگے کے معاملات میں بھی وہ رحمت، شفقت اور انصاف کا معاملہ کرے گا۔ اگر ایسا کرے گا ایک ذمہ دار انسان، فَإِذَا حَقَّقَ ذَلِكَ، جب یہ کام انجام دے گا تو اپنی رعیت اور دیگر ذمہ داریوں کے متعلق وہ حقوق کی ادائیگی اور انصاف کو پورا کرنے والا بنے گا۔ النساء الکبریٰ، نساء کبریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ اس کے اور سورہ طلاق کے درمیان فرق کرنے کے لیے، اس لیے کہ سورہ طلاق کو النساء القصریٰ، چھوٹی النساء کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی فضیلت میں کیا بات آئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو مسند احمد کی روایت ہے، اور علامہ البانی نے السلسلۃ الصحیحہ میں ذکر کیا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، من اخذ السبع الطوال فهو حبر، جو شخص سبع طوال، قرآن کی صورتوں کی جو تقسیم کی گئی ہے، اس میں پہلی صورت 7 صورتوں کو، سورہ انفال کو چھوڑ کر سورہ بقرہ سے سورہ توبہ تک، اس کو سبع طوال کہا جاتا ہے، 7 لمبی صورتیں۔ حدیث صحیح میں، ایک صحیح روایت میں یہ بھی کہا گیا کہ جو توریت اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اس کے برابری میں یا اس کے مقابلے میں اس امت کو سبع طوال دی گئی ہے۔ الفاظ دیگر توریت سمٹی ہوئی ہے سبع طوال میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو سبع طوال، ان 7 صورتوں کا علم حاصل ہو گیا، وہ حبر یعنی عالم ہے، بھرپور علم والا ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان صورتوں کی ایک بڑی فضیلت ہے۔ اب سبع طوال کون سی صورتیں ہیں، اس کی وضاحت کی سورۃ البقرہ، آل عمران، سورہ نساء جس پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، سورہ مائدہ جو اس کے بعد ہے، پھر سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف اور سورۃ التوبہ، بیچ میں دونوں کے سورہ انفال صرف چھوڑ دی گئی۔ موافقت اول السورہ لآخرہا، سورہ نساء کے ابتدائی مضمون کی موافقت اور تعلق آخری حصے سے، آخری مضمون سے۔ اس سورت کے آغاز میں اموال کو، مال کو جو ان کا حقدار ہے، اس کا مالک ہے، ان کے حوالے کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ آیت میں کہا گیا شروع میں، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو، یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو، اور آگے سختی سے کہا گیا کہ ناحق طریقے سے یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ اسی طریقے سے شروع کے مضامین میں یہ بھی کہا گیا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو، خوش دلی سے دے دو، بد دلی سے نہیں۔ عورتوں کو ان کا مال خوش دلی سے دے دو۔ اسی طریقے سے ابتدائی آیات میں ایک جگہ یہ مضمون بھی ہے، یہ آیت بھی ہے، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے والدین
اور رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے یعنی ترکے میں حق ہے، حصہ ہے، اسی طرح عورتوں کا بھی والدین اور رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں ترکہ ہے۔ یہ ابتدائی مضامین میں ایسے کئی آیتیں ہیں جس میں مال کو مال کے حقدار کو حق کے حوالے کرنے کی تعلیم دی گئی، اور سورہ نساء کے خاتمے میں بھی وراثت کے موروث اموال میں سے ترکے کی تقسیم کا تذکرہ کرتے ہوئے حقدار کو حق دینے کی بات کہی گئی ہے۔ چنانچہ بالکل اخیر میں سورہ نساء میں اللہ نے ارشاد فرمایا یستفتونک، یہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ کہیں کہ اللہ تمہیں کلالہ کے سلسلے میں فتویٰ دے رہا ہے۔ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ وہ آدمی جس کے نہ اولاد ہو اور نہ باپ اور دادا ہو، اور پھر اس کی بہن وغیرہ ہو، تو ان میں سے جب وہ مر جائے تو اس کے ترکے کی تقسیم کیسے ہوگی، اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، اور پھر اس کا حق بتایا کہ اس کے ترکے کی رقم کن لوگوں کو کیسے تقسیم کی جائے گی۔ تو شروع میں بھی مال کو حقدار کے حوالے کرنے کی بات ہے، اور پھر چند آیتوں کے بعد پوری آیت میراث یوصیکم اللہ للذکر مثل حظ الانثیین، میراث کے حقوق بیان کیے گئے، اور آخر میں بھی وراثت کا کچھ تذکرہ کیا گیا۔ کل ھذا يدل على عدل اللہ عز وجل مع البشر، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری تعلیمات سورہ نساء کی یہ دلالت کرتی ہیں کہ انسانوں کے ساتھ اللہ عز وجل انصاف کرنا چاہتا ہے، اور حکم دے رہا ہے کہ آپس میں بھی انصاف کو بحال کریں۔ اسی طریقے سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں کے ساتھ رحمت و شفقت کا نشان ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دینے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس میں المحور الاساسی للسورہ، اس سورت کا مرکزی مضمون، محور اساسی، پوری سورت کس مضمون کے گرد گردش کرتی ہے؟ تو کہا العدل والرحمہ، انصاف اور رحمت، نرمی کا برتاؤ، لوگوں کو ان کا حق دیا جائے اور نرمی کا برتاؤ کیا جائے۔ مواضیع السورۃ المبارکہ، انہوں نے اس عنوان کے تحت بڑے اختصار کے ساتھ سورہ نساء کے مختلف مضامین کو بڑے جامع انداز میں سمیٹا ہے کہ اس صورت میں کون سے موضوعات اور مواد بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، بناء الاسرہ التی ہی نواۃ المجتمع، کہہ رہے ہیں کہ خاندان کی تشکیل، اس کی بنا، تعمیر، جو کہ معاشرے کا بیج ہے۔ سماج اور معاشرہ جو بنتا ہے خاندانوں سے مل کر بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان بنانے کے تعلق سے بڑی پیاری، بڑی موضوع اور فطری تعلیمات دی ہیں۔ وذالک عن طریق تدرج رائع و مراحل متأنیہ، یہ کیسے دیا کہ درجہ بدرجہ انتہائی عمدہ طریقے سے مرحلہ وار خاندان کو کیسے تشکیل دیا جائے اور اسے کیسے مضبوط بنایا جائے، یہ بیان کیا گیا ہے۔ اب اس ضمن میں جو تعلیمات دی گئیں اس میں 2-3 نقطے انہوں نے بیان کیے۔ تطہیر المجتمع من الفاحشہ، سماج کو بے حیائی سے، گندگی سے، یعنی جنسی ناجائز تعلق، زنا ہو مرد کا مرد سے یا عورت کا عورت سے تعلق ہو، اس کی حرمت بیان کی گئی ہے آیت نمبر 15 اور آیت 19 میں۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، ایک آیت یہ ہے۔ اسی طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء، اسی طریقے سے وہ آیت جس میں کہا گیا کہ تم میں سے جو 2 لوگ زنا کا ارتکاب کریں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تو فاحشہ کو سماج اور معاشرے سے ختم کیا جائے، صاف ستھری زندگی بنائی جائے۔ دیکھیے یہ اس کی تفصیل نہیں پیش کر سکتے، آج اس تعلیم کی کتنی شدید ضرورت ہے۔ جب یہ فاحشہ اور زنا عام ہوتا ہے تو مغربی سماج میں کیا کیا مصیبتیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے قطع اسباب الفاحشہ، اس میں اس صورت میں کچھ ایسی تعلیمات دی گئی ہیں آیت نمبر 23، 24، 25 میں کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو فحاشی کے راستے ہی بند ہو جائیں گے، اسباب ہی ختم ہو جائیں گے۔ قرآن نے سورہ نساء میں یہ بیان کیا کن کن لوگوں سے رشتہ کرنا حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہارے فلاں فلاں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اور پھر ان آیتوں اور اس سے متعلقہ اگلی آیتوں میں انہوں نے کئی آیتوں کا حوالہ دیا، ان کو اگر دیکھیں، ان چیزوں کا اگر لحاظ کیا جائے تو فحاشی کا، بے حیائی کا راستہ بند ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عزل الفئات الفاسدہ
گا وفتح باب التوبۃ لہم، کہ جو ایسے گروہ سماج کے ایسے لوگ اور ایسے طبقات ہیں جو گناہ کا کام کرتے ہیں، زنا بدکاری کی طرف خود بھی جاتے ہیں اور لوگوں کو ان کاموں میں ملوث کرتے ہیں، ان کو سماج سے الگ تھلگ کرنا۔ شروع اسلام میں یہ بھی تعلیم دی گئی تھی جو سورہ نساء کی آیتوں میں ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کو الگ گھر میں رکھا جائے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے یا موت اس کا کام تمام کر دے۔ پھر اور بھی دوسرے احکامات بیان کیے گئے، پھر بعد میں سورہ نور میں کوڑے کی اور رجم وغیرہ کی تعلیمات آئیں۔ کہہ رہے ہیں وفتح باب التوبۃ لہم، ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو بگڑے ہوئے ہیں، سماج میں بے حیائی اور برائی زناکاری پھیلاتے ہیں، ان کے لیے توبہ کے دروازے کو بھی کھلا رکھا گیا۔ واللذان یأتیانھا منکم فآذوہما، جو لوگ اس گناہ کا تم میں سے دو لوگ ارتکاب کرتے ہیں تو انہیں تکلیف دو، سزا دو۔ فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما، اگر وہ توبہ کر رہے ہیں، سدھر رہے ہیں تو پھر ان سے اعراض کرو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، پھر اسی میں اگلی آیت میں کہا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، کہ جو اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی میں غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کرتے ہیں۔ موت یا موت کے آثار کے آنے سے پہلے توبہ کرنا جلد ہی ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں بھی توبہ کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 2 کے تحت کہہ رہے ہیں کہ اس صورت کے اندر دوسری بات جو بیان کی گئی، بہت اہم تعلیم، مکانۃ المرأۃ فی الاسلام، اسلام میں عورتوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ وأن لها حقا فی المیراث کالرجل تماما، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ عورتوں کا میراث میں بھی حق ہے مردوں کی طرح، بالکلیہ طور پر مردوں کی طرح۔ اب مختلف رشتوں اور حالات میں اس کے حصوں میں کمی بیشی ہوتی ہے، ہم کمی والے پر تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا بل قد یزید حقها علی حقہ فی بعض الحالات، بعض حالات میں عورتوں کا حق مردوں کے حق سے بڑھ جاتا ہے۔ آپ میراث کی مختلف شکلیں، مختلف حالتیں جو بیان کی ہے، ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، کچھ رشتہ داروں کی موجودگی میں، کچھ لوگوں کی عدم موجودگی میں، تو بعض حالتوں میں عورتوں کا حصہ بعض مردوں سے بڑھ جاتا ہے۔ اور ان سب کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ عورتوں کو کسی بھی مرحلے میں کھانے خرچے کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا۔ شوہر ہے تو نان نفقے کا ذمہ دار وہ، چاہے عورت کروڑ پتی کیوں نہ ہو، شوہر مزدوری کرتا ہو، کھانے خرچے کا ذمہ دار وہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عورت حسن سلوک کرتے ہوئے اگر مالدار ہے تو خرچ کرے، تو ذمہ دار شوہر ہے، ذمہ دار باپ ہے، ذمہ دار بھائی ہے، تو خرچ کرنے کی ذمہ داری کہیں عورتوں کو نہیں ہے۔ اس اعتبار سے بھی ان کے حصوں کو مقرر کیا گیا ہے۔ تو اس میں عورتوں کے مقام اور ان کے حقوق کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ آیتوں کے نمبر ہیں، میں اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ اور عورت کے مقام کی بلندی بھی اور اس کی عزت و اکرام اور اس کے ساتھ رحمت اور اچھائی کا سلوک کرنے کی تعلیم اس سورت کی متعدد آیات میں اور ضمنی احکامات کے بیچ میں بیان کیا گیا۔ 19، 21، 34، 35، 128، 129 ان آیتوں کا انہوں نے حوالہ دیا جن میں عورتوں سے متعلق حسن سلوک کرنے، ان کے ساتھ حسن معاشرت ادا کرنے، اگر انبن بھی ہو جائے تو پھر ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے، کس طریقے سے ان کی اصلاح کرنی چاہیے، یہ سارے احکامات اس سورۃ النساء میں بیان کیے گئے ہیں، جس سے عورتوں کے حقوق کا تحفظ بھی ہوتا ہے، ان کی عزت و اکرام اور ان کے ساتھ رحمت و مروت کا برتاؤ بھی کرنے کی تعلیم ملتی ہے۔ نمبر 3 العنایۃ بالارحام، رشتوں اور تعلقات، رشتہ داریوں کا پر توجہ دینا، اور ساتھ ہی ساتھ یتیموں کے بھی حقوق کا زبردست طریقے سے خیال رکھنا، ان کے حقوق کے انجام دہی کرنا، اور ساتھ ساتھ جو شخص ان حقوق کی ادائیگی میں تساہلی برتتا ہے، ہماری زبان میں کہہ لیے کہ چالاکی اختیار کر کے اس میں ہیر پھیر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں کہا ہے کہ اپنے مال کے ساتھ یتیم کے مال کو ہوشیاری سے ملا کر ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ۔ صحابہ کرام ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد کتنی احتیاط برتتے تھے، آپ پڑھیں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ اہل علم نے کہا کہ اگر آپ یتیم کے مال کی نگرانی بھی کر رہے ہیں تو دیکھیں، ایک تو عرف عام ہے
ایک ہے آپ کا محنتانہ. تو محنتانہ اگر زیادہ ہوتا ہے اور عرف کم ہے تو احتیاطاً آپ عرف میں لیں. عرف عام میں کہ ایک کام کی جو مزدوری ہوتی ہے فرض کیجئے کہ 1000 ہوتی ہے اور آپ کا محنتانہ 1200 بنتا ہے تو آپ روایت کے مطابق 1000 روپیہ لیں تاکہ زیادہ لے کر گنہگار نہ بن جائے. یا دوسری شکل اگر اس کے الٹ ہو کہ آپ کا محنتانہ بن رہا ہے 1000 روپیہ اور عرف ہے 1200 روپیہ تو آپ عرف کا اپنے محنتانے کا لحاظ کر کے کم والی رقم لے تاکہ احتیاط ہو. اپنے مال کو اس کے ساتھ ملا کر نہ کھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ یتیموں کے مال کو ظلماً کھاتے ہیں, اسی سورہ نساء میں کہا گیا, وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں, آگ کھاتے ہیں. اور پھر حدیثوں میں بھی اس کی تشریح کی گئی ہے. اس میں ان احکام کو آیت نمبر 26, 27 اور 28 میں دیکھا جا سکتا ہے. نمبر 5 نہیں, یہ آیت نمبر 1, 6, 8, 10 اور 33 میں. نمبر 4 احکام الشرع کلھا رحمہ. اس صورت کے بعض آیتوں میں بتایا گیا کہ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہمارے اور آپ کے لیے, انسانوں کے لیے رحمت ہیں, اور اس کا مقصد لوگوں کو تکلیف تنگی میں مبتلا کرنا نہیں ہے بلکہ حرج کو اٹھانا اور مشقت کو ختم کرنا اور لوگوں کے ساتھ تخفیف برتنا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 26 کے آخر میں کہا ذالک لمن خشی العنت منکم وان تصبروا خیر لکم واللہ غفور رحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم واللہ ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم واللہ یرید ان یتوب علیکم. ان آیتوں میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے, تم کو ہدایت دینا چاہتا ہے, تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے. اللہ تم پر ظلم کرنا نہیں چاہتا, اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے. ہاں آگے ہم آگے بڑھتے ہیں. نمبر 5 القیام بین الناس بالقسط. لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنا, خاصتاً الاقلیات والضعفاء, خاص طور سے جو لوگ اقلیت میں ہیں اور جو سماج میں کمزور طبقہ ہے. یہ بہت اہم ہے, دنیا کے سیاست دانوں اور حکمرانوں کو سیکھنے والی تعلیم ہے. حضرت ابوبکر صدیق جب پہلے حاکم بنے تھے تو انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ تم میں کا جو شخص کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک میں اس کو اس کا حق نہ دلا دوں, اور تم میں جو طاقتور ہے سماج اور معاشرے میں, مالدار ہے, اقتدار والا ہے, اس کے اثر رسوخ ہیں, اس کے پاس جتھا اور بڑا خاندان ہے, تو وہ میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ اس پر عائد ہونے والا حق اس سے حاصل نہ کر لوں. یہ ہے اصلی سیاست, انصاف کو قائم کرنے کے لیے ضرورت. یہ سورہ نساء بھی تعلیم دیتی ہے کہ آپ کمزوروں پر انصاف کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے پہلے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم بار بار کہتے رہے, نماز کا خیال رکھنا اور ان لوگوں کا جو تمہارے ماتحت ہیں, تمہارے غلام لونڈی اور ماتحت نوکر چاکر جو بھی ہے تمہارے ماتحت, ان کا خیال رکھنا. کمزوروں کا جس سماج میں خیال رکھا جاتا ہے وہاں انصاف بحال ہوتا ہے. کمزوروں پہ جب ظلم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر ظالم کو مقرر کرتا ہے. آج جتنا بھی ہم رونا رو رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, پریشانیاں ہو رہی ہے, حکومت کی طرف سے کوئی سہولت نہیں ملتی, سخت قوانین نافذ ہو رہے ہیں, بے مروتی ہو رہی ہے, تعلیمی میڈیا الگ ظلم کر رہا ہے, میڈیکل میڈیا الگ ظلم کر رہا ہے, اور سماج کے بااثر طبقات کمزوروں کا خیال نہیں کرتے. یہ سارے مظالم کا ایک دوسرے سے تعلق ہے. ہم اپنے سے نیچے والوں پر ظلم کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر ہم سے بڑا ظالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلط کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ نساء میں آیت نمبر 29, 30, 36, 58, 127, 135 کا انہوں نے حوالہ دیا. ان آیتوں کی طرف رجوع کیجئے تو اس میں اقلیات کے ساتھ, تمام لوگوں کے ساتھ انصاف کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ دیکھیے کہ یہ قرآن حدیث کی تعلیم ہے کہ اسلامی تاریخ میں مسلمان سب سے زیادہ انصاف کرنے والے ہیں. پوری دنیا میں جہاں اقلیتیں ہیں, جہاں کمزور طبقات ہیں, ان کے ساتھ مظالم ہوتے ہیں. اور یہ بات بھی سورہ نساء کے حوالے سے ہم کہیں کہ یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات عورتوں کے ساتھ انصاف, ان کی عزت و تکریم کی تعلیم دے رہی ہے. دنیا میں مسلمانوں سے بڑھ کر عورتوں کی عزت اور تقدس کا لحاظ کسی نے نہیں کیا. لوگ اعتراضات کرتے ہیں ہماری خواتین کے بارے میں کہ ان پر بیجا پابندیاں ہیں, ان پر ظلم ہے, لیکن یہ بالکل غلط ہے. دنیا کے دوسرے سماج میں, آپ ہندو سماج میں دیکھ لیجئے, عیسائیوں میں دیکھیے, دکھائی دیتا ہے کہ ان کو آزادی ہے, لیکن ان کا استحصال ہوتا ہے, ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے. گھروں میں جھانک کر یا ان کے بیانات اور ان کی آپ بیتیاں پڑھیے سنیے تو پتہ چلے گا کہ وہاں عورتیں سسکیاں اور آہیں بھر کر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. آگے ہم بڑھتے ہیں کہ اس صورت کے اندر منافقین کی صفات کا بھی بیان ہے, جو کہ
مسلمانوں کے اسلام کے ڈھانچے کو کمزور کر دینے کی کوشش میں ہر وقت لگے رہتے ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور اس سے پہلے اور بعد کی آیتیں انہوں نے کئی آیتوں کا حوالہ دیا ہے نمبر کے ساتھ میں، ان کا مطالعہ کریں کہ منافقین کا بھی تذکرہ کیا ہے جو اسلامی سماج کو توڑنے پھوڑنے اور اس کو کمزور کرنے کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہتے ہیں، اور اس کے ارکان کو، سماج کے اور اسلام کے ارکان کو توڑ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے احکام کو بیان کیا اور ان سے ہوشیار رہنے کی تعلیم دی. ہمارے بیچ میں بھی ایسے لوگ ہیں جو فساد پھیلاتے ہیں، دشمنیاں بڑھاتے ہیں، دین کے اچھے کاموں اور دعوت کے کاموں سے روک کر لڑائی جھگڑا، آپس کے اختلافات میں لگتے ہیں، انانیت کے باتوں میں لگانا چاہتے ہیں. ان سے ہوشیار رہ کے دعوت کے کاموں کو متاثر ہونے سے بچانا ضروری ہے. اس سورہ نساء کی تعلیمات میں یہ بھی شامل ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمبر 7 میں کہا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کا مقصد اس صورت میں بیان کیا گیا، اور وہ کیا ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ہے نا وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْوِلْدَانِ. یہ آیتیں دیکھیے، بڑی شاندار آیتیں. اس میں یہ ہے کہ سماج میں اگر کمزوروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ان کو ظلم سے بچانے کے لیے جہاد کیا جائے گا، دین کی حفاظت کے لیے جہاد کیا جائے گا، رسالت اور لوگوں تک دین کو پہنچانے یعنی تبلیغ کے راستے میں جو رکاوٹ بننے والی طاقتیں ہیں ان کو توڑ کر دین کو پھیلانے کے لیے، دعوت کو عام کرنے کے لیے جہاد کیا جائے گا. یہ جہاد کے مقاصد ہیں جو آیت نمبر 71، 79، 94، 95، 96 میں بیان کیے گئے ہیں. نمبر 8، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس صورت میں ہم کو ہر صورت کی طرح قرآن کا جو مرکزی مضمون ہے توحید اور ایمان و عقیدے کی اصلاح، اس صورت میں بھی اللہ کے بارے میں عقیدے کو صحیح کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور اس عقیدے کو غلو سے، تفرید سے، خلل سے بچانے کی. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بگڑے ہوئے عقیدوں کا تذکرہ. جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ اور رسولوں کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں، ان کی ایسی مذمت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ آیت نمبر 150، 159، 171، 172 دیکھی جا سکتی ہے. ان میں عقیدے کی اصلاح اور ان کی حفاظت کی تعلیم دی گئی ہے، غلو، تفرید، خلل سے بچانے کی تعلیم دی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کیا گیا ہے. ہاں، اللہ کی وحدانیت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے کہ کیا تم نے کہا تھا کہ میری ماں کی عبادت کرنا؟ کہا نہیں، میں تو وہی کہوں گا جو تو نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اس کی عبادت کرو. اسی طریقے سے باطل عقائد کا رد کیا گیا ہے. اس میں نمبر 9واں نقطہ انہوں نے بیان کیا اس کے موضوعات میں کہ سید الخلق، مخلوق کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اثبات بھی اس صورت میں کئی مقامات پر کیا گیا، اور یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی نور ہیں، یعنی نور ہدایت، نور مجسم نہیں جیسا ہمارے ہاں بریلوی کہتے ہیں، نور ہدایت ہیں، برہان ہیں یعنی دلیل اور حجت ہیں، وَإِقَامَةُ الْحُجَّةِ بِهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ نے آپ کے ذریعے سے لوگوں پر، پوری دنیا کے لوگوں پر حجت قائم کر دی ہے. یہ بات، یہ مضمون کئی آیتوں میں 162، 163، 170، 164، 175 میں یہ مضمون آپ کو ملے گا. وَإِن مِّنْ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، کہ ہم نے آپ کی طرف ویسے ہی وحی کی جیسے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی. اسی طرح بالکل آخر میں بڑی واضح بیان ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل، برہان آ چکی. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے آپ کی طرف کھلے ہوئے روشن نور کو بھیجا ہے. فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی صداقت کا نشان اور حجت بیان کی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے کہ اگر آپ نجات چاہتے ہو تو یہ نور اور یہ برہان ہے، اسے قبول کرو. نمبر 10 میں انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن انسان کو نجات اور کامیابی جو ملنے والی ہے وہ صرف اور صرف ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر، صرف دین کی طرف نسبت کرنا کہ میں مسلمان ہوں، میں فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، یا کسی رسولوں میں سے کسی رسول کی طرف نسبت رکھنا کہ میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آدمی ہوں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بھی کوئی انسان ہو. ہاں، اگر کوئی رشتہ دار ہو کہ میرے والد ہیں، میرے بھتیجے ہیں، میرے فلاں ہیں، یہ رشتہ داری، یہ نسبت یا اپنے آپ کو صرف مسلمان کہنا، مسلمان نام رکھ لینا، یہ قیامت کے دن کی کامیابی اور نجات کے لیے کافی نہیں ہے. اور نہ ہی ایک کسی انسان کی کسی بھی
طرف نسبت رکھتا ہو، وہ اہل کتاب ہوں کہ مسلمان ہوں، صرف تمناؤں سے کہ مجھے اللہ کامیاب کر دے گا یا اپنے طور سے سوچتا رہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو امانی کہا تمنائے خام، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، یہ سورہ نساء کی آیت ہے کہ نہ تمہاری خواہشات سے، امانی سے، اور نہ ہی اہل کتاب کی تمناؤں سے، تمنائے خام سے آدمی کو کوئی کامیابی یا فائدہ ملے گا۔ جو شخص برا عمل کرے گا اس کو برائی کا بدلہ برا ملے گا، جو برائی کرے گا اس کو اس کی جزا دی جائے گی، یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ اور اس کے آگے بھی بیان کیا کہ عمل صالح، نیک عمل کرنے والا اور اچھائی کرنے والا اگر ہوگا تو اس کو کامیابی ملے گی۔ حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے ہیں لیکن صحابی رسول ہیں، ابو لہب اللہ کے رسول کا سگا چچا ہے لیکن تبت یدا ابی لہب کا مستحق بنا۔ رشتہ داری یا نسبت کوئی تعلق، کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اصل اللہ کے یہاں ایمان اور عمل صالح کام آتا ہے۔ یا تو اس لیے ہم فلاں خاندان کے ہیں، ہم فلاں تعلق کے ہیں، اس چیز کو قرآن نے توڑ مروڑ کر پھینک دیا ہے، لیکن آج بہت سارے مسلمان اس میں پڑے ہیں۔ آخری نمبر جو انہوں نے سورہ نساء کے مضامین کے بیان کیے، تعلیم و صحت الایمان علی التحاکم لشرع اللہ فقط، کہ ایمان ہمارا صحیح ہے یا نہیں، اس کی تعلیم دی اللہ تعلیق۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمارے اور آپ کا ایمان صحیح ہے یا نہیں، اس بات کا انحصار یا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ ہم اپنے معاملات کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے دین اور احکامات کے مطابق کرتے ہیں کہ نہیں، اپنے جھگڑوں کا فیصلہ شریعت کے مطابق، اپنے مقدموں کو شریعت کی عدالت میں لے جاتے ہیں یا نہیں، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو قبول کر لیں اور اس کے سامنے جھک جائیں، اس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت سے اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کرنا ایمان کا سب سے اہم مظہر ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، یہ آیت نمبر 64 پڑھ لیجئے آپ، کہ ہم نے کوئی بھی رسول اس لیے بھیجا ہے، صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ دوسری آیت جو اس کے فوراً بعد آیت نمبر 65 ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ تمہارے رب کی قسم وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات کو آپ کی عدالت میں پیش نہ کریں اور پھر آپ کے فیصلے سے دل میں بھی تنگی محسوس نہ کریں اور سامنے بھی ظاہر میں بھی جو ہے آپ کے فیصلے کے آگے جھک نہ جائیں۔ یہ دو آیتوں کا حوالہ دیا، ہم اس آیت کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں جس میں اختلافات کا فیصلہ سناتے ہوئے اللہ نے کہا کہ اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی، جماعت اور اجتماعیت کا حکم اولو الامر کے ساتھ دیا، لیکن یہ بتایا کہ اس اولو الامر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے۔ اب اگر تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف باتوں کو، اپنے اختلاف کو لوٹاؤ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جھگڑے کا نپٹارہ قرآن حدیث کی روشنی میں کرو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب قرآن حدیث سے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اختلافات کا، جھگڑوں کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ بہرحال یہ ہمارے ایمان کی کسوٹی یہ ہے، قرآن کے سورہ نساء بتا رہی ہے کہ ہم اپنے جھگڑوں، مقدموں اور معاملات کا فیصلہ شریعت الہی کے مطابق کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہم مومن ٹھیک ٹھاک ہے نہیں، اور اگر کر رہے ہیں تو ہمارا ایمان سلامت ہے۔ یہ چند مضامین کا انہوں نے تذکرہ کیا اور آخر میں 3 فوائد اور لطائف اس صورت کے بیان کیے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوائد، اس صورت سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوتی ہیں، میں نے عرض کیا کہ سینکڑوں فوائد ہیں، یہ نمونے کے چند بیان کیے ہیں۔ 3 فوائد انہوں نے بیان کیے۔ سب سے پہلی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی میراث کی تقسیم کا ذمہ خود لیا ہے، بذات خود اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کا حق متعین کیا۔ یوصیکم اللہ فی اموال، کیا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، یہ آیت کہ اللہ تمہارے مالوں کے سلسلے میں وصیت کرتا ہے کہ مرد کو ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر ملے گا۔ پھر اس کے بعد متعدد حقوق کو بیان کیا گیا، اور آگے پیچھے بھی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بذات خود جو ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ ایسے ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور پھر پوری لمبی متعدد آیتیں بیان کی گئیں، اور آگے پیچھے آخری میں کلالہ کا ذکر ہے، شروع میں حقوق کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مواریث کو، وراثت کے حقوق کو کی تقسیم کو بذات خود بیان کیا ہے، اس کی ذمہ داری لی ہے۔
اب جب اللہ نے خود وراثت کو بیان کر دیا، حقوق متعین کر دیے، تو کسی بھی انسان کے لیے اس میں گنجائش نہیں ہے، وہ کتنا بھی دانشور ہو، کیسی بھی حکمت اور عقل کا اور عقل مندی کا دعویٰ کرنے والا ہو کہ بڑا سمجھدار، بہت بڑی ڈگری والا، بہت چالاک انسان ہے، اب کوئی کتنا بھی بڑا انسان ہو، اللہ کے مقرر کیے ہوئے حقوق میں کوئی کمی بیشی اور تبدیلی نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وارثین کے مقابلے میں میں زیادہ رحمت کر رہا ہوں، کون کیا زیادہ حقدار ہے، کس کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کیا جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ یا آپ اللہ کے آس پاس بھی کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ حکیم ہے، علیم ہے، وہ خوب جانتا ہے، اس کی حکمت خوب جانتی ہے کہ کس کو کتنا حق دینا چاہیے، لہذا اللہ نے جب متعین کر دیا تو اس میں تبدیلی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے شریعت نے یہ بھی فیصلہ سنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا وصیۃ لوارثین، کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ کیوں یہ حکم دیا اللہ کے رسول نے؟ کہ اللہ نے جب وارث کا حق متعین کر دیا، اب ایک آدمی وارث کے لیے وصیت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے متعین کیے ہوئے حق میں کمی بیشی کر رہا ہے۔ ایک کے حق میں وصیت کر رہا ہے تو اللہ نے اس کو جتنا دیا تھا اس سے بڑھا رہا ہے، اور اس کو بڑھا رہا ہے تو دوسرے وارث کا کم کر رہا ہے، اللہ کے فیصلے میں تبدیلی کر رہا ہے۔ اس لیے وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، یہ نمبر ایک کہا۔ اور کسی انسان کے لیے اللہ کے فیصلے میں تغیر اور تبدل کرنا، ان میں سے کچھ بھی تبدیلی کرنا جائز نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر دو، فوائد میں سے دوسرا فائدہ، کل من خاف علی اطفالہ بعد موتہ، ہر وہ شخص جو اپنی موت کے بعد اپنے بچوں پر ڈرتا ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، وہ مالدار آدمی ہو یا فقیر ہو، فعلیہ بتقوی اللہ، تو اس پر لازم ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ ہم میں سے ہر شخص، آپ ان آیتوں کو پڑھیں جو سورہ نساء میں ہیں، اور اس سے پہلے سورہ آل عمران یا سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے کہی کہ تم میں سے کسی کو مال ہو، باغات ہوں، سب کچھ ہوں، سوچو، اور اس کی چھوٹی چھوٹی ذریت اور اولاد ہو، اب وہ یہ سوچے کہ اچانک اس کو اگر اس کے باغ کو، اس کے کھیت کو اچانک آگ لگ جائے یا طوفان آئے اور پورا کا پورا کھیت اجڑ جائے، باغ تہس نہس ہو جائے، تو کیا کرے گا؟ اللہ نے بہت پیاری مثال دی اور پھر اس کے بعد آگے تلقین کی۔ ایسے ہی یہاں بھی کیا، کہا کہ تم یتیم بچوں کا خیال رکھو اور سوچو کہ تم اگر مر گئے اور تمہارے بچے یتیم ہو جائے تو تمہارے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کے بارے میں سوچو تو دوسروں کے بچے جو یتیم ہو چکے ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ ان صورتوں اور تعلیمات کے بعد صحابہ کرام کے گھروں میں یتیم بچے پلتے تھے تو یتیموں کا لحاظ اپنے سگے بیٹوں سے زیادہ کیا جاتا تھا، پہلے ان کو کھانا دیا جائے، پہلے ان کو چیزیں اچھی اسپیشل چیز دی جائے، پھر بعد میں اپنے بچوں کو، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، 2 انگلیاں بتائی۔ تو اب یہاں کہا کہ آپ اگر چاہتے ہیں، یہاں ایک دوسری بات کہی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کے بچے اچھے رہیں، چاہے آپ مالدار ہوں یا فقیر، تو اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ ہاں، فَلَيْسَ أَنْفَعُ لِلذُّرِّيَّةِ مِنْ تَقْوَى وَصَلَاحِ الْآبَاءِ، اولاد کے لیے باپ دادا کے تقوی، باپ کے تقوی اور اصلاح سے زیادہ کوئی چیز فائدہ مند نہیں ہے۔ سورہ نساء میں بھی یہ تعلیم ہے اور دوسری جگہوں پر بھی۔ سورہ کہف میں آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہے نا کہ حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ جو دیوار ٹھیک ٹھاک کی تھی، ان پر اعتراض کیا گیا، تو وجہ کیا بتائی؟ اس کے ماں باپ بہت اچھے لوگ تھے، اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے اور وہ ان کو ملنا ہے، یہ دیوار گر گئی تو خزانہ لٹ جائے گا۔ ان کے باپ اچھے تھے، تو آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ ماں باپ جو ہیں وہ اچھے تھے، مر گئے، اللہ نے حضرت خضر کے ذریعے سے یتیموں کے اس مال کی حفاظت کی۔ ماں باپ کی نیکی کا اثر بیٹے کو مل رہا ہے، ایسے ہی ماں باپ کی برائیوں کا اثر بیٹوں کے نامہ اعمال میں جائے گا۔ ہم اور آپ بہت سارے لوگ جو ہے حلال حرام کی تمیز کو کھوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بال بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں۔ جی نہیں، آپ بال بچوں کو تباہ کر رہے ہیں اگر ان کو حرام لقمہ کھلا رہے ہیں، اگر غلط کام کر رہے ہیں، تقوی کے راستے سے، دین کے راستے سے ہٹتے ہیں۔ اگر بیٹوں کا آپ اچھا چاہتے ہیں تو اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ سورہ نساء کی تعلیمات اور موضوعات میں سے ایک یہ ہے۔ آخری مضمون جو انہوں نے بطور فائدے کے پیش کیا وہ یہ کہ بندے کے لیے مناسب ہے کہ وہ کسی بھی نیکی کو اور کسی بھی برائی کو حقیر نہ سمجھے، نہ اچھائی کو چھوٹی
سی چھوٹی کو حقیر سمجھے، نہ برائی کو حقیر سمجھے، کیونکہ کبھی ایک چھوٹی سی نیکی بھی انسان کے لیے کامیابی کا اور نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور ایک چھوٹی سی برائی بھی انسان کے عذاب کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی مضمون کو جو سورہ نساء میں بیان کیا گیا، حدیث میں کہا گیا ہے کہ جنت تم میں سے ایک شخص کے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے، اور جہنم بھی اسی طریقے سے قریب ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو کسی بھی نیکی کو کیسی بھی نظر آئے اور کوئی بھی برائی ہو، ہم حقیر سمجھ کر برائیوں کا ارتکاب نہ کریں، حقیر سمجھ کر نیکیوں کو ترک نہ کریں۔ سورہ نساء کی تعلیمات میں سے ایک یہ بھی ہے۔ یہ چند فوائد اور لطائف کے طور پر انہوں نے بیان کیا۔ انشاءاللہ کل ہم سورہ مائدہ کے تعلق پر سورہ مائدہ پر نگاہ ڈالیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔